ادا نہیں کہہ سکا. آج سمیٹ کے کہہ دینا چاہتا ہوں تاکہ بات یہی تمام ہو جائے، ورنہ دیگر موضوعات رہ جائیں گے. یہ صحیح ہے کہ اسلام نے ان کا خرچ ان کے ذمہ رکھا ہے. بچہ پیدا ہوا، اس کا خرچ رکھا گیا باپ کے ذمہ. زوجہ گھر میں آئی، اس کا نفقہ رکھا گیا شوہر کے ذمہ. یہ صحیح ہے کہ یہ ذمہ داریاں ان کے حوالے کی گئی ہیں، مگر یہ زندگی کے نظام کو چلانے کا ذریعہ ہے. میں زیادہ وضاحت نہیں کروں گا، وقت بہت کم ہے، لیکن میں چاہتا ہوں اسے آپ پہچانیں. یہ اصول جو بنایا گیا ہے یہ نظام زندگی کو چلانے کا ایک ذریعہ ہے. کیونکہ بچہ کمانے کے لائق نہیں ہے، لہذا باپ ذمہ دار ہے. باپ بوڑھا ہو گیا، وہ کمانے کے لائق نہیں ہے، لہذا بچہ ذمہ دار ہے. زوجہ گھر کے اندر بٹھائی گئی ہے تاکہ نسلوں کی تربیت کرے، لہذا شوہر ذمہ دار ہے. یہ گھر کے نظام کو چلانے کا ایک ذریعہ ہے. مگر خبردار کسی باپ کو یہ خیال نہ پیدا ہو جائے کہ جیسے ہم اولاد کے راضی ہو گئے ہیں، یعنی انفاق نفقہ کیا واجب کر دیا گیا. کسی باپ کو خیال پیدا ہو جائے اس کا مطلب یہ ہے کہ پروردگار نے ایک دوسرا پروردگار ہم کو بنا دیا ہے. ہم پالیں گے تو بچہ پلے گا، ہم نہ کھلائیں گے تو مر جائے گا. یا کسی شوہر کو خیال پیدا ہو جائے ان کا نفقہ میرے ذمہ ہے، اس کا مطلب یہ کہ انہیں محتاج بنایا گیا ہے اور ہمیں بے نیاز بنایا گیا ہے. ہم ان کو پالیں گے تو یہ زندہ رہیں گی، وہ نہ مر جائیں گی. یا اولاد یہ سوچے یہ بوڑھی ماں ہے، ہم اسے پالیں گے تو پلے گی، وہ نہ مر جائے گی. نہیں عزیزوں، ایسا کچھ نہیں ہے. یہ میرے قیمتی الفاظ انہیں ضائع نہ کیجیے گا. نظام زندگی کے لیے سب کو الگ الگ ذمہ داریاں دے دی گئی، مگر کسی کو یہ غرور نہ پیدا ہو جائے کہ باپ سوچے ہم نہ پالیں گے تو بچہ نہ پلے گا، شوہر سوچے ہم نہ کھلائیں گے زوجہ مر جائے گی، اولاد سوچے ہم نہ کھلائیں گے تو ماں زندہ نہ رہے گی. ایسا نہیں ہے. اللہ نے خالق اور رازق اپنے کو بنایا ہے، کسی اور کو نہیں بنایا. کاش میری محنت برباد نہ ہو. خدا نے رازق اپنے کو بنایا ہے، کسی اور کو نہیں بنایا. ذمہ دار سب کو بنایا، مگر روزی کا نظام رکھا اپنے ہی ہاتھ میں تاکہ کسی کو یہ غرور نہ پیدا ہو جائے کہ ہم نہیں تو کچھ نہیں. متوجہ ہیں آپ؟ ہم نہیں تو کچھ نہیں. یہ غرور کسی کو نہ پیدا ہونے پائے. اسی لیے تاریخ نے ساری مثالیں پیش کر دی. بغیر باپ کے بچے کو بھی خدا نے پالا، بغیر شوہر کے عورت کو بھی خدا نے پالا، بغیر اولاد کے بزرگوں کو بھی خدا نے پالا، تاکہ یہ اندازہ ہو جائے یہ تنہا تمہیں ذمہ داری دی گئی ہے، تمہیں پروردگار نہیں بنایا گیا. اس صلوات علی محمد و آل محمد. بس یہاں تک آپ کے ذہن میرے ساتھ آ گئے، الحمدللہ اب مسئلہ حل ہو گیا ہے. یہی وجہ ہے کہ اگر آپ پوری تاریخ پڑھیں گے تو آپ کو اندازہ ہوگا کہ از غیب روزی دینے کی جتنی مثالیں ہیں، میں نے ایک لفظ کا معنی پر غور کیجیے گا، از غیب روزی دینے کی جتنی مثالیں ہیں ان ساری مثالوں میں عورت کا کردار نمایاں ہے. بچے کے نفقے کی ذمہ داری باپ پر ہے، باپ کا فریضہ ہے کہ اسے ادا کرے. لیکن اگر کسی وجہ سے، توجہ ہے، اگر کسی وجہ سے باپ اس نفقے کا انتظام نہ کر سکے تو اس کے معنی یہ نہیں ہے کہ بچہ مر جائے گا، اس کا انتظام پروردگار کرے گا. اب یہ اللہ کا کرم ہے کہ انتظام بھی براہ راست نہ کیا، وہاں بھی کسی عورت کو ذریعہ بنا دیا. جتنا ممکن تھا اتنا سامان فراہم کر کے ابراہیم چلے گئے. اب آگے باتیں تو آپ کے ذہن میں، جناب ابراہیم جتنا ممکن تھا اتنا سامان فراہم کر کے چلے گئے. اب ایک صحرا ہے، وادی غیر ذی زرع، جہاں کوئی زراعت نہیں، جہاں پانی کا گزر نہیں، وہ ایک ماں اپنے بچے کو لیے بیٹھی ہے. توجہ ہے، اب تو کوئی مرد پالنے والا نہیں ہے،
اب تو کوئی مرد روٹی لانے والا نہیں ہے، ایک ماں ہے جو اپنے بچے کی ذمہ داری سنبھالے بیٹھی ہے۔ یہی وجہ ہے جب بچہ پیار سے تڑپنے لگا تو باپ کہیں نظر نہیں آیا، ماں ہی تھی جو دوڑ رہی تھی۔ اور جیسے ہی ماں نے صفا اور مروہ کے درمیان دوڑنا شروع کیا، ویسے بچے کی ایڑی سے جذبہ زمزم جاری ہو گیا۔ اب تو اندازہ ہو گیا کہ باپ کو ذمہ دار بنایا ہے، پروردگار نہیں بنایا ہے۔ اگر کسی وجہ سے وہ نہ کر سکے گا تو مالک تو موجود ہی ہے۔ فرق اتنا ہے کہ لفظ سے یاد رکھیے گا اور معنی پر غور کر لیے گا، فرق اتنا ہے کہ باپ انتظام کرتا ہے تو ایک مشکیدے کا، باپ اپنے فریضے کو ادا کرتا ہے تو ایک مشکیدہ پانی چھوڑ کے جاتا ہے، پروردگار جو انتظام کرتا ہے تو چشمہ ابلنے لگتا ہے۔ اس صلوات علی محمد و آل محمد۔